اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 20 اپریل۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ بھر دینا۔ 20 اپریل کو جو ہونے والے واقعات ہیں اس میں بہت سارے تاریخی ہیں، سیاسی ہیں، سائنسی ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہے، عیسوی سن کے حساب سے 20 اپریل۔ آج کے پروگرام میں بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے مختص کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ اسے انجوائے کریں گے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ 20 اپریل، اور ہمارے پاس ذرائع کے طور پر ویکیپیڈیا کے 2 تفصیلی مضامین موجود ہیں۔ ہاں، جن میں سے ایک بظاہر صرف 20 اپریل کی تاریخ پر مبنی ہے اور دوسرا دنیا کی ایک عظیم ترین شخصیت یعنی محمد بن عبداللہ کی سیرت اور ابتدائی زندگی کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح تاریخ کے یہ بکھرے ہوئے واقعات انسانیت کی 2 انتہاؤں کے درمیان ایک ایسے مقام پر آ کر جڑتے ہیں جس نے انسانیت کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ 20 اپریل کا دن تاریخ میں کوئی عام دن نہیں لگتا مجھے۔ دیکھیں، تاریخ کوئی سیدھی سڑک تو ہے نہیں جس سے آپ بس کیلنڈر کے اوراق پلٹ کر طے کر لیں۔ یہ دراصل ایک فالٹ لائن کی طرح ہے جہاں زمانوں کا اندرونی دباؤ جمع ہوتا ہے اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ بالکل، ان ذرائع کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 20 اپریل کی تاریخ انسانی فطرت کے 2 بالکل متضاد پہلوؤں کو ایک ہی وقت میں بے نقاب کرتی ہے۔ یعنی ایک طرف تعمیری صلاحیت اور دوسری طرف تخریبی رجحان۔ جی ہاں، ایک طرف وہ حیرت انگیز تعمیری صلاحیت ہے جو زندگی کو بہتر بناتی ہے اور دوسری طرف وہ تخریبی رجحان جو سب کچھ مٹا دینے پر تل جاتا ہے۔ یہ تعمیری پہلو واقعی لاجواب ہے۔ ذرائع میں ایک پوری فہرست موجود ہے جو سیدھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کی طرف اشارہ کرتی ہے، مطلب کئی بڑے سائنسی بریک تھرو اسی دن ہوئے۔ اگر ہم تفصیلات پر نظر ڈالیں تو 20 اپریل 1862 کو لوئس پاسچر اور کلاڈ برنارڈ نے پاسچرائزیشن کا پہلا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ واو، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ اس ایک دریافت نے جراثیم کو ختم کرنے کا ایسا طریقہ دیا جس نے میڈیکل سائنس، خوراک کی حفاظت اور انسان کی اوسط عمر میں ایک ناقابل یقین انقلاب برپا کر دیا۔ صحیح، اور پھر میں دیکھ رہی تھی کہ اس سے چند دہائیوں بعد 20 اپریل 1902 کو کیوری خاندان نے یعنی پیاری اور میری کیوری نے ریڈیم دریافت کیا۔ اور اس دریافت نے کینسر کے علاج اور فزکس کی دنیا کی تو بنیادیں ہی ہلا دیں۔ اور اگر بالکل جدید دور میں آئیں تو 20 اپریل 2023 کو اسپیس ایکس نے اپنا اسٹار شپ راکٹ لانچ کیا۔ گو کہ وہ مشن تباہی پر ختم ہوا تھا، لیکن یہ انسانیت کی خلا کو تسخیر کرنے اور دوسرے سیاروں تک پہنچنے کی ایک بے مثال کوشش تھی۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ انسان کا ذہن تخلیق اور دریافت کی کس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ وہ روشن پہلو ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلاتا ہے، لیکن پھر اسی مضمون میں آگے چل کر ایک ایسا تاریک رخ سامنے آتا ہے جو بے حد پریشان کن ہے۔ ہاں، وہ تاریک پہلو واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ 20 اپریل کی تاریخ انہی ذرائع میں کچھ انتہائی اندوناک سانحات کے ساتھ بھی درج ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان تباہی پر اترتا ہے تو اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس تاریک پہلو کے جو اعداد و شمار ہیں وہ انسانی خود غرضی کی انتہا کو ظاہر کرتے ہیں۔ 20 اپریل 2010 کو سمندر کے بیچوں بیچ ڈیپ واٹر ہورائزن کا تیل کا رساؤ شروع ہوا۔ وہ تو تاریخ کی بدترین ماحولیاتی تباہی تھی۔ بالکل، لاکھوں گیلن تیل نے سمندری حیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے پیچھے جائیں تو 20 اپریل 1914 کا لڈلو قتل عام تاریخ کے صفحات پر ایک سیاہ دبا ہے، جہاں مزدوروں کے خیموں پر مشین گنوں سے فائرنگ کی گئی تھی۔ جی، کولوراڈو میں ہڑتال کرنے والے مزدوروں پر فائرنگ کی گئی اور انہیں آگ لگا دی گئی، جس میں عورتیں اور بچے بھی مارے گئے۔ پھر 20 اپریل 1999 میں کولمبائن ہائی اسکول کا سانحہ پیش آیا۔
جس نے تعلیمی اداروں میں تشدد کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ مطلب یہ انتہائی متضاد اور پریشان کن صورتحال ہے۔ ایک ہی تعریف 20 اپریل۔ صحیح۔ ایک طرف ہم کینسر کے علاج ڈھونڈ رہے ہیں اور دوسری طرف ماحولیات کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے 20 اپریل کی تاریخ انسانی کامیابیوں اور ناکامیوں کے لیے ایک مقناطیس کی طرح ہے۔ کیا تاریخ کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی؟ کیا ہم یوں ہی تعمیر اور تخریب کے درمیان جھولتے رہیں گے؟ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے نا، وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ان دونوں ذرائع کے درمیان وہ گہرا ربط ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب ہم انسانیت کو اس طرح بھٹکتا دیکھتے ہیں تو تاریخ خود ہی ایک توازن پیدا کرتی ہے۔ ویکیپیڈیا کا دوسرا مضمون جو محمد بن عبداللہ کی سیرت پر مبنی ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسی مغناطیسی تاریخ کو، یعنی 20 اپریل کو؟ جی ہاں، 20 اپریل کو تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا توازن قائم کرنے والا واقعہ پیش آیا۔ فلکیاتی حسابات کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی وہ دن تھا جب مکہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ واہ، یہ تو واقعی ایک حیران کن اتفاق ہے، یا شاید اتفاق سے کچھ زیادہ۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانیت کی اس تخریبی اور تعمیری کشمکش کے درمیان ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوا جس نے اخلاقیات اور سچائی کی ایک نئی بنیاد رکھی۔ 20 اپریل 571 عیسوی ذرائع کے مطابق عرب کی تاریخ میں اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے۔ بالکل، وہ دور جب یمن کے حکمران ابراہا نے کعبہ کو ڈھانے کے لیے حملہ کیا تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لشکر ابابیلوں کے ذریعے تباہ ہوا، یعنی پیدائش سے پہلے ہی ایک عالمی اور جغرافیائی تناؤ کا ماحول تھا۔ جی بالکل۔ لیکن جس چیز نے مجھے اس مطالعے میں سب سے زیادہ حیران کیا ہے وہ ان کی زندگی کا آغاز ہے۔ ایک ایسی شخصیت جسے آگے چل کر پوری دنیا کا رہبر بننا تھا، ان کا آغاز طاقت کے مراکز میں نہیں ہوتا بلکہ شدید محرومی میں ہوتا ہے۔ اگر ان خاندانی حالات کا تجزیہ کریں تو محرومی کا ایک مسلسل سلسلہ نظر آتا ہے۔ وہ تو یتیم پیدا ہوئے تھے نا؟ ہاں، ان کی ولادت سے 6 ماہ قبل ہی ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر جب وہ 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ آمنہ کا ابوا کے مقام پر انتقال ہو گیا۔ مطلب ایک ننھا بچہ جو یتیم پیدا ہوا تھا، اب ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو کر مکمل تنہا رہ گیا۔ اور پھر 8 سال کی عمر میں ان کے شفیق دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے چچا ابو طالب نے ان کی کفالت کی ذمہ داری لی۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایک ایسے معاشرے میں جو مکہ کا قبائلی معاشرہ تھا، جہاں بقا کا دار و مدار صرف قبیلے کی طاقت اور مال پر ہوتا تھا، وہاں ایک یتیم کا بچ جانا ہی معجزہ لگتا ہے۔ واقعی کجا یہ کہ وہ آگے چل کر اسی معاشرے کی قیادت کرے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی کہانی کے ہیرو سے شروع میں ہی تمام مادی فوائد چھین لیے جائیں۔ ایسا کیوں؟ دنیاوی اصولوں کی حد تک تو یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن یہاں ایک بالکل مختلف اصول کار فرما تھا۔ ذرائع میں اس حوالے سے قرآن کی سورت الدحا کی ایک کلیدی آیت کا ذکر ہے۔ وہ جس میں یتیمی کا ذکر ہے؟ جی، کیا تجھ کو خدا نے یتیم نہیں پایا، پھر اپنی آغوش میں جگہ دی۔ اگر ہم اس محرومی کے پیچھے چھپی حکمت کو سمجھیں تو یہ دراصل براہ راست خدائی تربیت کا ایک نظام تھا۔ اچھا، قدرت چاہتی تھی کہ کل کو جب یہ ہستی دنیا کو ایک نیا نظام دے تو کوئی قبیلہ، کوئی طاقتور سردار یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ ہم نے انہیں پالا ہے یا ہماری طاقت کی وجہ سے یہ کامیاب ہوئے۔ صحیح۔ مطلب اگر وہ شروع سے ہی مادی وسائل میں پلتے تو تاریخ اسے محض ایک خاندانی بادشاہت قرار دیتی۔ بالکل۔ یتیمی اور ظاہری بے سر و سامانی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی کامیابی کا صحرا صرف اور صرف ان کی ذاتی سچائی اور خدائی تائید کے سر بندے۔ یہ نظریہ ایک بہت گہرا بصیرت افروز پہلو ہے۔ گویا انہیں دنیاوی سہاروں سے کاٹ کر براہ راست حقائق سے جوڑ دیا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ ہم ان کی عملی زندگی میں بھی تو دیکھتے ہیں نا۔ جی، وہ کیسے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ مکہ کا معاشرہ جہاں بت پرستی اور لہو و لب عروج پر تھا، وہاں انہیں بچپن ہی سے ان برائیوں سے دور رکھا گیا۔ ایک واقعہ ہے جب وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ہاں، وہ گانے بجانے والا واقعہ۔ بالکل، ان کا دل چاہا کہ مکہ میں ہونے والی اس محفل میں جائیں۔ وہ بکریاں ایک ساتھی کے حوالے کر کے نکلے، لیکن راستے میں قدرت کا انتظام ایسا ہوا کہ انہیں گہری نیند آ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو محفل ختم ہو چکی تھی۔ یہ واقعات محض اتفاق نہیں تھے،
بلکہ اس کردار کی تعمیر کا حصہ تھے جسے ایک عالمی پیغام کا بوجھ اٹھانا تھا۔ اور جوانی میں انہوں نے تجارت کو پیشہ بنایا۔ اور جس معاشرے کی بنیاد ہی لوٹ مار اور دھوکہ دہی پر رکھی گئی ہو، وہاں انہوں نے اپنی دیانتداری کی بدولت پورے معاشرے سے صادق اور امین کا لقب منوا لیا۔ ایک منٹ، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، مکہ کے وہ سردار جو بات بات پر تلوانے نکال لیتے تھے، جو کمزوروں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، وہ ایک یتیم اور بظاہر بے آسرا نوجوان کو اپنا مال کیوں سونپ رہے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ ان کی اپنی طاقت اور جنگجو فطرت کے خلاف نہیں تھا کہ وہ کسی کی اتنی عزت کریں کہ سب اسے امین پکارنے لگیں؟ اس کا جواب انسانی جبلت میں چھپا ہے۔ معاشرہ کتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہو جائے، ایک بددیانت انسان بھی اپنا مال کسی بددیانت کے پاس نہیں رکھوانا چاہتا۔ اسے بھی ایک ایماندار شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ہے۔ میں نے ذرائع میں ایک تجارتی ساتھی کے انتظار کا واقعہ پڑھا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ انسانی دیانتداری کی ایک بے مثال نظیر ہے۔ ایک تجارتی ساتھی عبداللہ بن ابیل حمزہ نے انہیں ایک جگہ یہ کہہ کر روکا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں بھی آتا ہوں، اور پھر وہ بھول گیا۔ اور وہ 3 دن تک وہیں کھڑے رہے؟ جی ہاں، 3 دن بعد جب اسے اچانک یاد آیا اور وہ گھبرایا ہوا وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ پورے 3 دن سے اسی مقام پر اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان نے کوئی غصہ نہیں کیا۔ واہ، صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ مطلب کرپشن کو بھی زندہ رہنے کے لیے کہیں نہ کہیں دیانتداری کے جزیرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی دیانتداری میں انہیں سماجی انصاف کا علم بردار بھی بنایا۔ ذرائع ایک بہت اہم معاہدہ کا ذکر کرتے ہیں، حلف الفضول۔ یہ معاہدہ کیا تھا؟ حلف الفضول کا پس منظر مکہ میں بڑھتی ہوئی ناانصافی تھی۔ ایک بیرونی تاجر مکہ آیا اور مکہ کے ایک طاقتور سردار آس بن وائل نے اس کا مال رکھ لیا اور قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اس تاجر نے کیا کیا؟ وہ پہاڑی پر چڑھ کر فریاد کرنے لگا۔ تب معاشرے کے کچھ سنجیدہ لوگوں کو احساس ہوا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو مکہ کی تجارت اور ساخت تباہ ہو جائے گی۔ تو کچھ قبیلوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ بالکل۔ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ آج کے بعد مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ہم سب مل کر ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ محمد بن عبداللہ اس وقت ایک نوجوان تھے، لیکن انہوں نے اس میں شرکت کی۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے، ایک بے آئین معاشرے میں انصاف کا ایک متوازی نظام کھڑا کرنا۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام نے بعد میں نسلی فخر کو بھی مسترد کر دیا۔ جی، خطبہ حجت الوداع کا حوالہ واضح ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر برتری نہیں۔ صحیح، اور اس غیر معمولی کردار کے اثرات ان کی ذاتی زندگی پر بھی پڑے۔ اسی دیانتداری کی وجہ سے حضرت خدیجہ بنت خویل جیسی معزز اور متمل خاتون ان کی زندگی میں آئیں، جنہیں مکہ میں طاہرہ کہا جاتا تھا۔ یہ رشتہ کس طرح قائم ہوا؟ یہ تو مکہ کے عام رواج سے الٹ تھا کہ ایک مالدار خاتون خود پیغام بھیجے۔ حضرت خدیجہ ایک نہایت سمجھدار کاروباری خاتون تھیں۔ انہیں ایک امانت دار شخص کی ضرورت تھی، تو انہوں نے محمد بن عبداللہ کو اپنا مال دے کے شام بھیجا، اور ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھیجا تاکہ وہ ان کے معاملات کا مشاہدہ کریں۔ جی، اور واپسی پر منافع تو زیادہ تھا ہی، لیکن میسرہ نے ان کی دیانتداری کی جو گواہی دی، اس نے حضرت خدیجہ کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد تو کردار کی طاقت کا ایک اور شاہکار واقعہ آتا ہے، جب ان کی عمر 35 سال تھی، کعبہ کی تعمیر نو کا واقعہ۔ ہاں، وہ واقعہ تو ان کی قائدانہ صلاحیت کا بہترین ثبوت ہے۔ مکہ میں جب سیلاب سے کعبہ کو نقصان پہنچا تو حجر اسود نصب کرنے پر قبائل میں خون ریز جنگ چھڑنے والی تھی۔ خون کے پیالے لائے گئے تھے۔ 4 دن تک تعمیر رکی رہی۔ آخر ایک بزرگ نے مشورہ دیا، جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اسے ثالث مانیں گے، اور وہ محمد بن عبداللہ تھے۔ انہیں دیکھتے ہی لوگ پکار اٹھے کہ یہ امین ہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ یہ کعبہ والا واقعہ تو مجھے کانفلکٹ ریزولوشن کی ایک ماسٹر کلاس لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ایسا ہے جیسے آپ آج کے دور کے کسی بورڈ روم میں بیٹھے ہوں جہاں سب کی انا آسمان پر ہو، اور آپ ایک چادر منگوا کر پتھر اس میں رکھیں اور تمام سرداروں سے کہیں کہ مل کر اٹھائیں۔ سب کی انا بھی محفوظ رہی اور کام بھی ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کسی ایک قبیلے کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا،
बिखरे हुए लोगों को एक मुश्तरका मकसद के लिए जोड़ दिया, और ये नबूवत से 5 साल पहले की बात है। अच्छा, यहाँ आकर कहानी एक नया मोड़ लेती है। उनके पास सब कुछ था, लोग इज्जत करते थे, बेहतरीन शरीके हयात थे, माली खुशहाली थी, लेकिन वो मक्का छोड़कर गारे हिरा की तन्हाइयों में जाने लगे। किस चीज ने उन्हें बेचैन किया? इसका ताल्लुक बैरूनी मुआशरे की गिरावट से था। जिस काबा की उन्होंने तामीर में हिस्सा लिया था, उसमें 360 बुत रखे जा चुके थे। मुआशरा बेहयाई और जुल्म में डूबा हुआ था। तो वो गारे हिरा में मुराकबा करने लगे, जिसे तहन्नुस कहा जाता है। जी, वो इस माहौल में घुटन महसूस करते थे, और फिर 40 साल की उम्र में वो लम्हा आ पहुंचा जिसने तारीख बदल दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ और पहली वही नाज़िल हुई। इक़रा यानी पढ़ो। यहाँ जहाँ बात आकर जुड़ती है वो वाकई कमाल है। जब फरिश्ता पहली बार आता है तो वो ये नहीं कहता कि जाकर तलवार उठाओ या तख्त पर कब्जा कर लो। बिल्कुल, वो कहता है पढ़ो, यानी एक जाहिल मुआशरे का इलाज इल्म से शुरू होता है। ये एक मुकम्मल पैराडाइम शिफ्ट था। और इसके बाद जब वो खौफ के आलम में घर वापस आए तो हज़रत खदीजा की गवाही पर गौर करें। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तों को जोड़ते हैं और सच बोलते हैं। वाह, मतलब उन्होंने कोई मौजज़ा नहीं मांगा, उनके शानदार माजी और किरदार को ही दलील समझा। उनका अखलाक ही उनका सबसे बड़ा मौजज़ा था, और यही गारे हिरा का वाक़या उनकी पिछली 40 साला ज़िंदगी का नुक्ता कमाल था। तो आज के इस मुताले में हमने देखा कि किस तरह 20 अप्रैल की तारीख से शुरू होने वाला ये सफ़र, जो माहौलियाती तबाहियों का भी गवाह है, हमें मक्का की गलियों और गारे हिरा की खामोशियों तक ले आया। किस तरह एक यतीम ने दुनिया का रुख मोड़ दिया। लेकिन इस गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले ज़राए में एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या मौजूद है। वो उनके बचपन के शाम के सफ़र का है, जब वो 12 साल के थे। बहीरा नामी ईसाई राहिब वाला वाक़या? बिल्कुल। इस राहिब ने उनमें आखिरी नबी की निशानियां देख लीं और अबू तालिब को खबरदार किया कि इस बच्चे को वापस ले जाएं, वरना जान का खतरा हो सकता है। और वो सफ़र मनसूख हो गया। जरा सोचिए, अगर उस दिन वो सफ़र मनसूख ना होता और वो काफिला शाम में मजीद आगे चला जाता, तो तारीख क्या रुख इख्तियार करती? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। बेशक, तारीख के धागे बड़ी बारीकी के बुने गए हैं। आज के इस गहरे मुताले में हमारे साथ इस तारीखी सफ़र का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। इन पहलुओं पर गौर करते रहिएगा। अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे आज तारीख के आईने में। आज का सबसे अहम वाक़या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ईसवी सन के हिसाब से मुस्तफ़ा बरसां फी शरा के दी हमाउस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलाह बीस्त। अज़हर नियाज़ को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।